بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل مختلف جگہوں کے اوپر اور مختلف مواقع کے اوپر کچھ لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم جب جائیں تو لوگ ہمارے لیے کھڑے ہو جائیں، یا جب تک ہم بیٹھے رہیں دنیا کھڑی رہے۔ آیا اس کا اسلام میں کوئی گناہ ثواب بھی ہے یا نہیں ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر یہ پسند کرے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے رہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے، وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو، وہ بہت بڑا پاپولر ہو یا وہ حاکم ہو۔ اگر وہ یہ پسند کرتا ہے کہ جب تک میں بیٹھا رہوں یا جب تک میں آؤں لوگ میرے لیے کھڑے رہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان کے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، اس لیے کہ ہم نے تو اللہ کو اللہ تب مانا جب سرکار کی زبان سے سنا، تو سرکار نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور دوسرا ارشاد پاک حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام کہتے ہیں ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے لاٹھی کے اوپر ایسے ٹیک لگائی ہوئی، ہم کھڑے ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجمیوں کی طرح کھڑے نہ ہو جایا کرو ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے۔ اجمی اس دور میں ان پڑھ لوگوں کو کہا جاتا تھا، جو عربی جانتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان عربی تھی، قرآن پاک عربی میں تھا، اسلام سارا عربی میں تھا، تو جو اجمی ہوتا تھا وہ ان پڑھ سمجھا جاتا تھا۔ اجمیوں کی طرح ایک دوسرے کے سامنے کھڑے نہ ہو جایا کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت کے اندر جو انکساری تواضع تھا وہ ارشاد فرمایا۔ حالانکہ سرکار تو نہیں چاہتے تھے میرے لیے کوئی کھڑا ہو، لیکن غلام تو کھڑے ہو جاتے تھے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے۔ اب اس بات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر کوئی خود چاہتا ہے کہ میرے لیے لوگ کھڑے رہیں، اس کے لیے وعید ہے، اس کے لیے گناہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر کوئی چاہتا نہیں ہے ویسے اس کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے عموماً کلاسوں میں استاد جاتا ہے تو بچے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر استاد یہ چاہتا ہے کہ میں آؤں یہ کھڑے ہو جائیں، اگر یہ کھڑے نہ ہوئے تو گستاخی ہو گئی، تو یہ استاد بھی اسی زمرے میں آئے گا، اسی وعید میں آئے گا۔ اگر کوئی شیخ کسی مجلس میں آتا ہے اور اس شیخ کے من میں یہ ہے کہ جب میں مجلس میں پہنچوں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، تو وہ شیخ بھی اسی وعید میں آئے گا۔ اگر کوئی بڑا افسر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے ماتحت میرے لیے کھڑے ہو جائیں، تو وہ بھی وعید میں آئے گا۔ اس کے برعکس اگر لوگ خود بخود آپ کے ادب و احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ وعید میں نہیں آتے۔ اس لیے لوگوں کا یہ ذہن نہ بنایا کریں کہ میں آؤں تو آپ نے آگے رولے ڈال دینے ہیں اور آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے وہ کرنا ہے، میرے لوگوں کو کھڑا رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان جس بد خصلت کے متعلق وعید آئی اس بد خصلت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگیوں میں عجز و انکساری اور تواضع لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔